الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات الثلاث. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کتاب التوحید کے درس میں آپ کی خوشگوار شرکت ہمارے لیے باعث مسرت ہے. کتاب التوحید کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس کی بعض آیتیں ہم پچھلے دروس میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے اور اس کے بعد 152 اور اس کے بعد 153. یہ تین آیات میں 10 احکام بیان کیے گئے. 10 وصیتیں رب العالمین کی اس امت کے لیے قرآن مجید میں ہے اور یہ وصیتیں تمام امتوں کو ان کے نبیوں کے ذریعے کی گئی. اور ہمارے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ نے ان تینوں آیتوں کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول پیش کیا ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سند سے بیان کیا. سند صحیح ہے کہ جس کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بند وصیت دیکھنی ہو، من اراد ان ينظر الى وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا الى وصیت التي کان علیہا خاتمہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی تھی. اس وصیت کو ایک خط سے تشبیہ دیا گیا جیسے کوئی خط لکھ کے دستخط کرے، اس پر مہر لگائے، بند کر دے، پھر مہر سل کر دے. مطلب یہ کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی حکم منسوخ نہیں، کوئی ایک جملہ اس کا منسوخ نہیں. قیامت تک باقی رہنے والی شریعت اور اس کی وصیتیں اور اس کے یہ احکام ہیں. تو اس کو چاہیے کہ سورہ انعام کی یہ تینوں آیتیں پڑھے. آیت نمبر 151 سے لے کر 153 عظیم آیات جس میں عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں اور معاشرتی مسائل بھی. زبردست شریعت ہے. ان تینوں آیتوں کو یاد کر لیجیے اور ان کے احکام اور مسائل کو سمجھیے اور برتنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بھائیو، رب العالمین فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی آپ کہیے ان لوگوں سے، آؤ. تعالی کہا جاتا تھا اوپر آنے کے لیے. عربی زبان میں تعال علو سے ہے. آدمی بولنے والا اوپر ہو، سننے والے نیچے ہوں تو کہتا ہے تعال، اوپر آؤ. تو یہاں امر کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ تعالو، آؤ تم لوگ، قریب آؤ ہمارے. میں تم پر تلاوت کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں حقیقت میں جو چیزیں حرام ہیں تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ان کو میں بیان کرتا ہوں. تم لوگوں نے اٹکل پچو اپنے طریقے پر حلال کو حرام کر رکھا ہے، حرام کو حلال کر رکھا ہے. شرک کرتے ہو، اس کو توحید سمجھتے ہو. توحید کی دعوت دیتے ہیں تو بھناتے ہو. جو روزی اللہ نے حلال کی اس کو حرام سمجھتے ہو، جو اصل میں حرام ہے اس کو تم حلال کرتے ہو. جو عمل تمہارا ناجائز ہے اس پر تم فریفتہ ہو. حقیقت میں چیزیں کیا حرام ہیں، کس طرح کا عقیدہ حرام ہے، کس طرح کا سلوک حرام ہے، کس طرح کا بیوپار حرام ہے، آؤ مجھ سے سنو اللہ کی آیات کی روشنی. اللہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. جن چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام کیا میرے ذریعے ان چیزوں کو سنو کہ حقیقت میں کون سی چیزیں حرام ہیں. نمبر 1 پر جو چیز حرام ہے وہ کیا ہے آپ بتائیں؟ نمبر 1 پر جو چیز ہے وہ شرک. کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، تمہارے رب نے وصیت کی ہے کیونکہ آیت کے آخر میں آیا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. یہ احکام اللہ کی وصیت ہے، تاکیدی ہے، حکم ہے. وہی فعل یہاں محذوف ہے، وصاکم. وصاکم، اللہ نے تم کو وصیت کیا. وصیت کچھ چیزوں کے بجاوری کا اور کچھ چیزوں سے باز رہنے، دونوں کے مجموعے کو شامل ہے. تو ان آیات میں کچھ چیزیں کرنے کی بھی ہیں، کچھ چیزیں
ایسی بھی ہیں جن سے ہم کو رکنا ہے، تو اس لیے وصاکم کا لفظ یہاں پر سوٹیبل ہے۔ وصاکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، وصاکم ان تحسنوا بالوالدین احسانا۔ نمبر 1 اللہ نے وصیت کی ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی چیز کو بھی، عموم کے لیے کسی بھی چیز کو، زندہ مردہ، بڑے چھوٹے، جاندار بے جان، کسی کو بھی نہیں، کیونکہ بندگی صرف اللہ کا۔ اور اگر بندگی اللہ کے علاوہ دوسرے کی بھی کرتے ہو، اللہ کے سوا دوسرے کو پکارتے ہو یا دوسرے کو بھی پکارتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو دوسرے کو بھی پکارتے ہو، تو یہ شرک ہے۔ اس لیے اگر شرک کی تعریف کریں تو کیا کریں گے؟ دعوت غیر اللہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کو اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کے علاوہ کو اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کے علاوہ کی بندگی اللہ کی بندگی کے ساتھ کرنا، یہ شرک کی تعریف ہے۔ اور اسی سے توحید کی تعریف نکل گئی کہ توحید صرف اللہ کی بندگی کرنا، صرف اللہ کو پکارنا، جو بندگی ہے جس کے کرنے کا شریعت میں حکم ہے، جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اس کو صرف اللہ کے لیے انجام دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینا، یہ عبادت ہے۔ اور اللہ کی بندگی میں، جس میں عبادت میں دعا بھی ہے، اللہ کے علاوہ کو پکارنا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی پکارنا، یہ شرک ہے۔ یہ چونکہ سب سے سنگین جرم ہے، اس لیے نمبر 1 پر آیا کہ اللہ کی پہلی وصیت یہ ہے کہ تم شرک کے قریب مت جاؤ۔ اور اس کے بعد دوسری بات آپ نے فرمائی وبالوالدین احسانا، اور اللہ کی وصیت ہے تمہارے ساتھ کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ہر اچھی بات والدین سے کہو، ہر اچھا کام، ہر اچھی خدمت والدین کی کرو، ان سے تکلیفوں کو دور کرو، ان کے حق میں دعائیں کرو، ان کی خدمت کرو، چمٹ کے ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت میں اپنے لیے عزت تلاشو، اللہ کی رضا اور خوشنودی تلاشو، مطلب بڑاڑی نہ ہو، والدین سے کوئی جائیداد لکھوانا مقصود نہ ہو، یا نوکر چاکر کے ذریعے خدمت کروا دیا، سمجھا کہ احسان کر دیا، اچھا ہے، نوکر چاکر کے ذریعے خدمت کرانا یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، لیکن اگر وہ کام خود آپ ہم کریں تو یہ بڑھ کے احسان ہوگا، بڑھ کے نیکی ہوگی۔ ان کے دوستوں کی تکریم کریں، ان کی زندگی میں ان کے مرنے کے بعد ان کے حق میں دعائے رحمت و مغفرت کریں، یہ ساری چیزیں احسان کے اندر داخل ہیں۔ اس طرح مؤدب کھڑے رہیں جیسے کہ ایک مجرم نوکر اپنے آقا اور مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور ہمیشہ نرم گفتاری کے ساتھ، شیریں کلامی کے ساتھ، اچھے انداز سے والدین کے ساتھ گفتگو کریں۔ وبالوالدین احسانا۔ اور اس سلسلے میں بہت سی آیات اور حدیث ہے، ہمارے بعض دروس کے اندر، توحید کے درس کے اندر کچھ حدیثوں کا ذکر آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین تیسرے نمبر پر فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے، تنگی کے ڈر سے، املاق کہتے ہیں فقر و فاقہ کو، تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو، اولاد میں مذکر مؤنث دونوں ہے، جب اولاد کا لفظ بولے تو مذکر مؤنث دونوں مراد ہوتا، تو اکثر قبائل تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور خاص کے بھکمری کے ڈر سے کہ تنگی ہے، فقر و فاقہ، یہ لڑکی جب جوان ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط کام کرنے لگے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مجبوری اور غربت و افلاس کے نتیجے میں اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے آدمی سے نہ کرا سکیں، تو یہ ہمارے لیے ذلت کی بات ہوگی، یہ ہمارے وقار کے خلاف ہوگی۔ ہم اونچی فیملی کے لوگ ہیں، آج ہم غریب ہو گئے ہیں تو بیٹیوں کو کیوں رکھیں گے تاکہ قلاش اور محتاج کے ساتھ بیاہ نہ پڑے اس کو، تو اس ڈر سے قتل کر دیتے تھے۔ اب کچھ قبائل فقر و فاقے کے ڈر سے اپنے بیٹوں تک کو قتل کر ڈالتے تھے۔ کچھ ناعقبت اندیش ایسے جو شیطان کے پڑھانے پر اپنی اولاد کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بتوں کے نام پر لے جا کر ذبح کر دیتے تھے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رزاق ہے، جو اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے وہ تمہاری اولاد کو بھی روزی دے گا۔ ہرگز فقر و فاقے کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ سورہ اسراء میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، وہاں ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو تنگی کے خوف سے قتل مت کرو۔ یہاں تنگی کے سبب نہ کرو، وہاں تنگی کے خوف سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو تنگی کی وجہ سے نہ قتل کرو، اس کا مطلب کہ تنگی حاصل ہے والدین کو، لیکن خشیت املاق، ابھی تنگی تو حاصل نہیں ہے، لیکن مستقبل میں تم کو ڈر لگتا ہے کہ ایک بچہ ہے، 2 ہوگا، 3 ہوگا، 4 ہوگا، تو مجھے تنگی ہوگی، پریشانی لاحق ہوگی، تو اس لیے نہیں ہونے دینا۔ تو اب تنگی حاصل ہو تب بھی، اور تنگی حاصل تو نہیں ہے لیکن مستقبل میں تم کو ڈر ہے تو بھی نہیں۔ تو جہاں ڈر ہے کہ مستقبل میں فقر و فاقہ آئے گا، اللہ نے وہاں پہلے اولاد کی روزی کی ضمانت دی کہ ہم تمہاری اولاد کو روزی دیتے ہیں، ہم تم کو روزی دیتے ہیں۔ پہلے اولاد کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد والدین کی روزی کا ذکر کیا ہے۔ یہاں چونکہ فقر و فاقہ حاصل ہے، تم کو تنگ ہو،
جو اللہ تم کو روزی دے رہا ہے وہی تمہاری اولاد کو روزی دے رہا ہے، بلکہ کھانے والے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روزی بھی بڑھاتا ہے۔ انما ترزقون بضعفائکم، بیوی بچوں کی برکت سے اور اسی طریقے سے غربا اور مساکین پر احسان کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی میں اضافہ فرماتا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اللہ اکبر۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ای ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی کو ند بنانا، شریک بنانا، کسی کو اللہ کا ہمسر بنانا، ہم پلہ بنانا، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پیدا اللہ نے کیا، اور عبادت میں ہمسری اور برابری دوسرے کی۔ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، درا حالے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ گویا بندگی صرف پیدا کرنے والے کا حق، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ اور کون؟ اس کے بعد کون گناہ؟ کہا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، روزی کدھر سے آئے گی؟ روزی اللہ دیتا ہے۔ اس کے بعد کون گناہ ہے؟ کہا وَأَن تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، اپنے پڑوسی کی بیوی کو راضی کر کے اپنے دام فریب میں پھانس کر اس کے ساتھ زنا کرنا۔ پڑوسی کی عزت و ناموس کا محافظ ہوتا ہے، اور تم فائدہ اٹھا کر کے دوسرے کی بیوی پر ڈوڑے ڈالتے ہو، اور یہ سنگین گناہ ہے، اور اسلام میں اس کی سزا ہے، جرم ثابت ہو جائے تو کوڑا لڑکا اور لڑکی ہو تو 100 کوڑے 1 سال کی جلاوطنی، اور شادی شدہ ہو تو اسلامی سزا تو سنگسار کرنا ہے، پتھر مار مار کے مار ڈالنا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ 3 گناہ سنگین گناہ ہیں جن کا ذکر آیا۔ اور اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ایسی جانوں کو قتل نہ کرو جن کا قتل کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ جن جانوں کا قتل کرنا اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے وہ جان کون ہے، انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سمجھ رہے تھے، اور اس مقام پر آ کر رکے تھے کہ اللہ فرماتا ہے 4 نمبر پر سورہ انعام کی ان تینوں آیتوں کے اندر جو 10 چیزوں کی وصیت ہے، 10 باتوں کی وصیت ہے، اس میں وصیت نمبر 4 یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اولاد کا قتل نہ کرو۔ اس کے بعد ترتیب میں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ۔ فواحش جمع ہے فاحشہ کی۔ فحش اس گناہ کو کہتے ہیں جس کی بے حیائی، جس کی برائی، جس کی سنگینی اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ کوئی بھی گناہ جو سنگینی میں اپنی آخری حد کو پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں فاحشہ۔ کوئی گالی بکڑا انتہائی درجے گندی گالی بول رہا ہے، حد کر دی اس نے، فاحشہ۔ آدمی صاحب مال ہے لیکن دین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، انتہا درجے کا بخیل ہے، اس کی وہ بخالت فاحشہ ہے۔ اسی طریقے سے خاص طریقے سے زنا کاری، فاحش کا لفظ استعمال کیا گیا، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ، بے حیائی، انتہا درجہ بے حیائی، حسب و نسب برباد ہوتا، انسانی نسل ضائع ہوتی، ایک طرح سے یہ قتل اولاد، کیونکہ ناجائز حمل لوگ رکھتے نہیں ہیں، باقی جس حمل کا کوئی قصور نہیں اس کو ایبورشن کراتے۔ اسی طریقے سے لواطت، اغلام بازی، جس کے نتیجے میں قوم لوط شرک کے بعد اغلام بازی کی جرم کے سبب ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد، بے حیائی کرتے ہو، مرد مرد کے پاس آتے ہو شہوت کی تسکین کے لیے، اننیچرلی کام کرتے ہو، جو شاید اخص الحیوانات ہی کرتا ہو، خنزیر کرتا ہو تو کرتا ہو، نہ وہ بھی نہیں کرتا، اور یہ تم کرتے ہو، قوم ہلاک ہو گئی۔ اس کو بھی بے حیائی کہا گیا۔ غرض ہے کہ کوئی بھی گناہ اپنی انتہا کو پہنچائے، اپنی سنگینی کو، بے حیائی، اور بے حیائی کی تمام قسموں کو شامل ہے، ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی جو ظاہر ہو، ظاہر میں ہو، اور بے حیائی جو چھپ کے ہو۔ بعض علماء نے تفسیر کی کہ کھلم کھلا بدکار عورتوں کے پاس جانا، اور چھپ کے بے حیائی یہ ہے کہ دن میں سفید پوش نظر آ رہے ہیں، رات کی تاریکی میں اپنی رکھیلوں کے پاس جا رہے ہیں، جن سے آپ کی شناسائی، جن کی آپ کی دوستی، تو یہ ہوئی چھپ کے برائی۔ لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہو، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ تو ما ظہر منہا وما بطن، گناہ کی تمام قسموں کو شامل۔ اب بعض مفسرین نے کہا کہ وہ گناہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے یہ پوشیدہ ہے، اور وہ گناہ جو کھلم کھلا لوگ کرتا ہے لوگوں کے درمیان یا لوگوں کے معاملات جو باہم دیگر ہوتے ہیں، یہ ما ظہر منہا میں داخل ہے، جو ظاہر ہے۔ غرض ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو، بے حیائی ہو، چاہے وہ چھپ کے کرو کہ کھلم کھلا کرو، علانیہ کرو، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے قریب بھی مت ہونا،
یہ نہیں کہا گیا کہ مت کرو، کہا قریب مت ہونا، مبالغہ کے طور پر دور بھاگو، کیونکہ قریب ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ برائی اپنی طرف تم کو کھینچ لے، کیونکہ بعض برائیاں بڑی لذیذ ہوتی ہیں، ذرا آپ کے اندر دلچسپی دیکھے گا شیطان اور آپ برائی سے قریب ہوں گے، فوراً آپ کو برائی کے اندر ڈال دے گا۔ اگر آپ نے کسی اجنبیہ کو غور سے دیکھ لیا، شیطان دل میں چور بن کے آئے گا، پھر مسکراہٹ آئے گی، پھر سامنے کا جو بندہ ہے یا بندی ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا، پھر اس کے بعد وعدے ہوں گے، پھر ملاقاتیں ہوں گی، اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ شیطان آپ کو ہلاکت کے گڑھے تک لے جائے گا۔ تو اللہ کی منع کردہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں اللہ کی باؤنڈری لائن، ان کے قریب نہیں ہونا چاہیے تاکہ آدمی سے واقع نہ ہو جائے۔ تو برائیوں سے دور بھاگو، ولا تقربو، یہ نہیں کہ مت کرو، کہا کہ قریب مت ہو، کرنا بہت دور کی بات ہے، قریب بھی مت ہو، کیونکہ ڈرے کے قریب ہوگے تو اس میں واقع ہو جاؤ گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اور پانچویں وصیت ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ان جانوں کو قتل نہ کرو جن جانوں کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے۔ کیا معصوم اور بے قصوروں کا خون بہانا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ بے حیائی کے اندر داخل ہے۔ کوئی بھی گناہ جو اپنی انتہا کو پہنچ جائے وہ بے حیائی، اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی؟ کیا آدمی ایسے کو قتل کرے جس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے؟ شریعت میں جس کے قتل کی دلیل نہیں ہے اس کو قتل کرنا یہ بغیر حق قتل کرنا ہے۔ اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود کی متفق علیہ روایت میں آئی ہے، اور دوسری حدیثیں بھی ہیں جو بعض صورتوں میں قتل کو درست ٹھہراتی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کا قتل لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، تین میں سے کوئی ایک وجہ ہو کہ آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کاری کرے تو اس کی سزا اسلام میں رجم ہے۔ اسی طریقہ سے آدمی کسی کو بے قصور قتل کر دے کسی مسلمان کو تو قصاصاً قتل کیا جائے گا، بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اگر مقتول کے وارثان دیت لینے پر راضی نہیں ہے، خون بہا لینے پر راضی نہیں ہے، معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، کہتے نہیں خون کا بدلہ خون چاہیے، تو اسلام میں قصاص۔ اور تیسری صورت ہے کہ جب مسلمان مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ کفر کی طرف پلٹ جائے، یہودیت عیسائیت اور غیر اللہ پرستی سے طائب ہو کر کے اسلام میں آیا تھا، پھر گیا، تو اسلامی حکومت اس سے توبہ کرائے گی، دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کی نصیحت کرے گی۔ اگر وہ نہیں کرتا تو ایسے آدمی کی سزا اسلام میں قتل۔ مسلمان ہو کر مرتد ہو جانا گویا دوسرے مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے کنفیوز کرنا، اس لیے اس مجرم کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر آیا ہے کہ من قتل معاہدا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے کسی معاہد کو، جس سے ایگریمنٹ ہے، چاہے کسی مسلمان نے کسی مسلمان سے ایگریمنٹ کر کے اپنے ملک بلایا ہو، جیسے کوئی اسلامی ملک کے اندر جائے، مثال کے طور پر سعودی عرب میں کسی کفیل نے کسی کو ویزا دیا ہو، اپنی کفالت میں اس کو بلایا ہو، یا حکومت نے کسی کو بلایا ہو، کارندوں کو، انجینئرس، ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں، معماروں کو بلاتے ہیں، بلڈنگ تعمیر کرنے والوں کو بلاتے ہیں، ایگریمنٹ ہے، تو ان کا کسی بھی حال میں قتل کرنا جب تک وہ عہد و پیمان کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ اس کو قتل کرنا۔ چاہے دوسرے کسی مسلمان میں مسلمان قتل کے، دوسرے ملک میں مسلمان قتل کیا جاتا ہو، لیکن اس کے بعد اس مسلمان کو وہاں قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ وہاں ایگریمنٹ کے ساتھ ہے، اس کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے ملک میں کفار رہتے ہیں، اسلامی نظام وہاں چلتا ہے، قانون چلتا ہے، لیکن وہ ٹیکس دیتا ہے جس کو ذمہ کہتے ہیں۔ جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام کے اوپر، اسلامی حکومت کے اوپر۔ تو اگر اسلامی ملک میں غیر مسلمان رہتا ہو ٹیکس دے کر کے، یا اسلامی ملک میں غیر مسلم ایگریمنٹ پر جاتا ہو، ویزے پہ جاتا ہو، تو جب تک وہ وہاں رہتا ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے، چھڑ نہیں سکتے۔ ہاں اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے آپ اس کو وارننگ دیجئے، وہ بھی نہیں کرتا ہے آپ اس کو سفر کرا دیجئے اس کے ملک میں، لیکن آپ اپنے ملک میں عہد و پیمان کرنے کے باوجود اس کو قتل نہیں کر سکتے، اسلام میں حرام۔ یہ اور اس کے علاوہ جو شکلیں اسلام میں ہیں قتل ناجائز کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ حرام ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں بھی بے حیائی کے اندر داخل تھیں، لیکن الگ سے یہ کہا گیا کہ اس نفس کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا، سوائے حق کے ساتھ۔ یہ قتل ناحق کی سنگینی کو بتانے کے لیے بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ رب العالمین کی وصیتیں، احکام ہیں، ان کو سمجھو، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ اگر عقل اور فکر سے کام لوگے تو تم کو عقل مل جائے گی، نصیحت مل جائے گی، عقل آ جائے گی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کو بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی آدمی نصیحت نہیں حاصل کر سکتا۔ پہلی آیت میں لعلکم تعقلون ہے، اور آیت نمبر 152 میں لعلکم تذکرون ہے، اور تیسری آیت نمبر 153 میں لعلکم تتقون ہے، کیونکہ جب تک عقل نہ آئے گی نصیحت نہ آئے گی، اور جب تک نصیحت نہیں ہوگی اس وقت تک آدمی متقی نہیں ہو سکتا۔ تو باتوں کو پہلے سمجھنا چاہیے،
پھر اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، نصیحت کا پہلو تلاشنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو فالو کرنا چاہیے تاکہ آدمی متقی ہو جائے۔ آیت نمبر 52 میں چھٹی وصیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یتیم کمزور ہے، چھوٹا بچہ ہے، باپ کا سایہ شفقت اٹھ چکا ہے اس کے سر سے، لوگ کمزور سمجھ کر کے جائیداد ہڑپنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اور اس کی شریعت یتیموں کی حفاظت کر رہی ہے، پروٹیکشن دے رہی ہے اس کو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، لینا تو بہت دور کی بات ہے، قریب بھی مت ہو۔ یاد رکھو جو لوگ یتیم کے مال کو ظلماً کھاتے ہیں، غصب کرتے ہیں، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، ظالمانہ غاصبانہ انداز پر قبضہ کر کے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، ان کے مال کے قریب مت جاؤ، کسی طرح کا کوئی تصرف مت کرو۔ ہاں اگر تم اس کے ذمہ دار بنائے گئے ہو، اس کے باپ نے اپنی زندگی میں تم کو ذمہ دار بنا دیا تھا، یا حاکم وقت نے اس کے مال کا پاور آف اٹرنی تمہیں دیا ہے کہ ان بچوں کے جوان ہونے تک ان کے کاروبار کو دیکھو، تو ان کی حفاظت کرو اور بچوں کی تربیت کرو، مال کی حفاظت کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کے بعد اس کے مالوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے، یا قریب ہونا باللتی ہے احسن، جو سب سے بہتر طریقہ ہو، یعنی اس کے مال کو تجارت میں لگاؤ، اور تجارت میں بھی وہ تجارت یتیم کے مال سے کرو جس میں راس المال کیپٹل تو محفوظ رہتا ہی رہتا ہو، اور 90% یا 95% یہ امید ہو، غالب گمان ہو کہ اس میں منافع بھی آئے گا۔ ایسا دھندا مت کرو جس کے اندر شیورٹی نہ ہو یا غالب گمان نہ ہو کہ منافع آئے گا، ایک دم زیادہ چانس ہے کہ مال برباد ہو جائے گا۔ خبردار، یتیم کا مال ایسا بالکل نہیں کرنے کا۔ زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے تو بہتر کھیتی باڑی کرو، تجارت ہے تو بہتر طریقے سے تجارت کرو۔ ہاں تم دیکھ ریکھ کر رہے ہو، اگر اللہ نے تم کو خود ہی مالدار کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے من کان غنیا فلیستعفف، مالدار ہو تو یتیم کا مال مت لو، آخرت کے لیے اجر و ثواب رکھو اپنا۔ لیکن ہاں اگر فقیر ہو، محتاج ہو، ان کا مال، ان کا کاروبار دیکھنے میں، یتیموں کا کاروبار دیکھنے کے نتیجے میں تم اپنے کاروبار کو یا اپنے کام کو چھوڑتے ہو، اپنی ملازمت چھوڑتے ہو، تو اللہ کہتا ہے من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اگر محتاج ہو تو بھلائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ یتیم کا مال ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اشد کو پہنچ جائے۔ اشد کا مطلب بلوغت اور کاروبار میں تصرف کرنے کی صلاحیت۔ لڑکا بالغ ہو گیا، یتیم بالغ ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ تم نے تجربہ کیا، کچھ روپے دیے، کاروبار میں اس کو لگایا، دیکھو بھائی 1 لاکھ کی ڈیلنگ کرو، 2 لاکھ کی ڈیلنگ کرو، جاؤ بمبئی سے سامان لے آؤ، دیکھتے ہیں کیسا خرچہ کرتا ہے، کیسا مال لیا، کیا کیا، کیسی کوالٹی لے کر آیا، کیسی ڈیلنگ ہے اس کی، یہ سب دیکھ لو۔ اگر لگے کہ ایک دم برابر ٹھیک ہے تو کل کو 5 لاکھ کا کاروبار کو کرے گا۔ اس طریقے سے جب ایک دم یقین ہو جائے کہ یہ لڑکا عقل مند ہے، بالغ ہے، اور ماشاءاللہ تجارت اچھی انداز سے کر سکتا ہے، تو اس کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، یتیموں کو آزماؤ، یعنی کاروبار کرنے میں شیئر کرو، اور اس کے بعد حتیٰ اذا بلغوا النکاح، جب وہ بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، اور کاروبار کو ڈھنگ سے چلانا ان کو آ جائے، تو 2 گواہ کو بلا لو اور ان کا کاروبار ان کے حوالے کر دو۔ اللہ رب العالمین ان آیات پر اور ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔ محمد